بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں کہ 4 آیات وہ ہیں جن پر ہمارے تمام اکابر علماء کا اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہیں. ان میں سے 3 پر ہم بات کر چکے ہیں، ان کے فوائد، ان کے خواص، ان کا طریقہ استعمال، ہر چیز آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً بیان کر چکے ہیں. اب چوتھی آیت جو ان 4 میں سے آخری آیت بنتی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم مختصر سی بات کریں گے اور اس کے فیوز، اس کے برکات، اس کے جو یعنی کہ فوائد ہیں، جو اس کی تاثیرات ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے. یہ بھی انہی تینوں آیات کی طرح مختصر سی ہے اور انتہائی مجرب بھی ہے، انتہائی مفید بھی ہے، اور اس کے بھی الحمدللہ میں نے خود بھی کئی موقعوں پر اس کے بڑے اچھے فوائد حاصل کیے ہیں اور بڑے اچھے نتائج الحمدللہ حاصل ہوئے ہیں. جس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے یا دشمن کی چال کو پلٹنے کے لیے ایک آیت بتلائی ہے، یہ بھی اس سے ملتی جلتی ہی ہے. یعنی ملتی جلتی سے مراد یہ ہے کہ اس کا عنوان یا اس کی تاثیر بھی اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سے ذرا نیکسٹ لیول کے لیے ہے. وہ ہم نے بتلائی تھی کہ اگر دشمن کے گھیرے میں آ گیا ہے، دشمن جان کو آ گیا ہے، جان کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے یعنی دشمن بذات خود ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ کو ذاتی طور پہ کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، ڈائریکٹ آپ سے لڑائی جھگڑا کر کے، یا خدا نخواستہ آپ پر کوئی ایسا کوئی وار کر کے جس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی کوئی صورتحال پیدا کرنا چاہتا ہے. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ڈائریکٹ تو کچھ نہیں کرتا، لیکن وہ کسی سرکاری لیول پہ، سرکاری سطح پر آپ کے خلاف کوئی سازش کا کوئی تانا بانا بن رہا ہوتا ہے. مثلا آپ کے اوپر کوئی کیس ایسا ڈال دے گا، یا آپ اگر کسی سرکاری عہدے پر فائز ہیں تو آپ کے خلاف کوئی ایسی درخواست آپ کے محکمے میں ڈال دے گا، یا کسی ایسے ادارے میں جو محتسب ادارے ہیں ہمارے پاکستان کے، تو اس کسی محتسب ادارے میں آپ کے خلاف کوئی درخواست ڈال دے گا جس میں آپ کے خلاف کوئی انکوائری لگ جائے، یا کوئی بھی ایسا جو محکمانہ کارروائی جسے ہم کہتے ہیں، محکمانہ کارروائی میں آپ کو پھنسانے کی کوشش یعنی کرے گا. تو بعض دفعہ دشمن اس راستے سے بھی ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے کہ اس میں وہ محفوظ بھی رہتا ہے، اس پر کوئی کیس بھی نہیں بنتا، وہ فرنٹ پہ بھی نہیں آتا، اور آپ کا کباڑہ کر دیتا ہے، یعنی اگلے بندے کا ستیہ ناش پھر جاتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کسی پر اس قسم کا کوئی مسئلہ آ رہا ہو، یعنی کوئی ایسا دشمن آپ کے سامنے آ گیا ہے جو کہ آپ پر کوئی محکمانہ کارروائی کرنا چاہ رہا ہو، یا کوئی ایسی کوئی سرکاری لیول پر، سرکاری سطح پر آپ کے اوپر کوئی کیس بنا کے آپ کو خدا نخواستہ کسی گرفتاری کا شکار کرنا چاہ رہا ہو، یعنی کسی کیس میں گرفتار کرا کے اذیت دلانا چاہ رہا ہو، تو اس کے لیے یہ اگر آپ پڑھتے ہیں، اور یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ میں نے خود کئی دفعہ پڑھا، میں نے خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے اوپر کوئی کیس بنا یا کوئی سرکاری سطح پر یا کوئی محکمانہ کارروائی ہوئی، لیکن ویسے میں نے سازشوں میں پڑھا، یعنی سازشوں کے شکار ہوتے ہوئے جب میں نے پڑھا تو الحمدللہ مجھے بھرپور اس کا فائدہ ہوا اور سازشی عناصر کو منہ بھی کھانا پڑی. تو لیکن میں نے ابھی جو دیکھا ہے، مزید جب آگے اس پر ورکنگ کی ہے، کچھ تحقیق کی ہے، تو یہ سامنے یعنی چیز آئی ہے کہ اگر کوئی بندہ سرکاری سطح پر کسی کی سازش کا شکار ہے تو وہ بھی اس سے فائدہ لے سکتا ہے، وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتا ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھا جائے. یہ بنیادی طور پہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آیت کا ایک حصہ ہے، اور آیت ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ آپ کو اسکرین پر بھی دکھلا دی جائے گی. اور یہ آیت، باقی تو میں نے کہا نا صبح و شام 100 مرتبہ، یا ایک آیت کو میں نے کہا کہ 313 بار پڑھ لی جائے. اس آیت کو آپ ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح پڑھیں، چونکہ بہت چھوٹی سی ہے، باقی بھی مختصر سے وضاحت ہے، یہ بھی مختصر ہے. تو اس کا جو میں نے جو تجربہ کیا ہے، یا مجھے جو اس میں جو فائدہ ہوا ہے، وہ ہر نماز کے ساتھ پڑھنے میں ہوا ہے.
تو اسی لیے جیسا کہ میں نے آپ کو ہمیشہ عرض کیا ہے کہ ہم پہلے وظیفہ خود کرتے ہیں، اس کے نتائج دیکھ کے اس کے بعد ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. تو میں نے جس طریقے سے پڑھا، مجھے جس طرح سے فائدہ ہوا، میں وہی طریقہ آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ ہر نماز کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھیں اور دشمن کا پورا تصور کر کے پڑھیں. دشمن کا پورا تصور کر کے پڑھیں، پورا اس پر یعنی اپنا جیسے کہتے ہیں کہ فوکس رکھ کے پورا یعنی کہ پوری توجہ اس پر مرکوز کر کے پڑھیں. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ چند دنوں میں یا زیادہ سے زیادہ چند ہفتوں میں دشمن اپنی سازش کا خود شکار ہوگا. یعنی اپنے بنے ہوئے جال میں اس کے اپنے پاؤں پھنسیں گے، اس کے اپنے ہی یعنی جال میں اس کو پھنسا دیا جائے گا. جس چیز میں وہ آپ کو پھنسانا چاہ رہا تھا اسی میں انشاءاللہ وہ خود پھنس جائے گا، خالی اس دعا کے پڑھنے کے یعنی اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے. تو اگر آپ میں سے خدا نخواستہ کوئی صاحب، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی دوست اس قسم کے مسائل کا شکار ہے تو وہ فوری طور پر اس کو شروع کرے اور پورے یعنی کہ پختہ یقین کے ساتھ کرے، پوری توجہ کے ساتھ کرے. انشاءاللہ چند دنوں میں یا زیادہ سے زیادہ چند ہفتوں میں انشاءاللہ آپ کو اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله